بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معمول کے مطابق آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک بہترین عمل اور وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں ماہ شعبان المعظم کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ اس ماہ مبارک کی فضیلت کیا ہے، اس ماہ مبارک کی اہمیت کیا ہے۔ شعبان المعظم اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے جو رجب المرجب اور رمضان المبارک کے درمیان آتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں شعبان المعظم کے بیان کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، جن کی اہمیت اور فضیلت ان کی کتب کے اندر ذکر ہے۔ وہ فرماتے ہیں، دن تو 3 ہیں، ایک کل گزر گیا اور دوسرا آج جو کام کرنے کا دن ہے، اور تیسرا کل آنے والا اور یہ امید کا دن ہے۔ پس ہمیں معلوم نہیں کہ کل آئندہ کو سلامت رہیں یا نہ رہیں، اس لیے کل کا دن گزشتہ نصیحت و عبرت کا دن ہے اور آج کا دن غنیمت کا دن ہے۔ کل کا آئندہ جو آنے والا دن ہے وہ پر خطر ہے، آیا کل پہنچے گا بھی ہمیں یا نہیں۔ اسی طرح مہینے 3 ہیں، رجب المرجب، شعبان المعظم اور رمضان المبارک۔ لہٰذا آگے جا کر وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ رجب المرجب شریف تو ہم سے گزر گیا اور پھر اگلے سال ہی کہیں جا کر آئے گا، اور رمضان المبارک کا انتظار ہم کر رہے ہیں، معلوم نہیں اس کے آنے تک ہم زندہ بھی رہیں یا نہ رہیں۔ اور شعبان المعظم، ان دونوں کے جو وسط والا مہینہ ہے، بس اس مہینے میں اطاعت اور غنیمت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اطاعت اور عبادت کو غنیمت جان کر کرنا چاہیے۔ اس ماہ مبارک یعنی شعبان المعظم کی فضیلت میں شعبان المعظم کے باب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شعبان کے 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف اور نون۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شین سے شرف کی طرف اشارہ ہے، عین سے علو یعنی بلندی مراد ہے، با سے بر یعنی نیکی مراد ہے، الف سے الفت یعنی محبت مراد ہے، اور نون سے نور یعنی روشنی مراد ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں، خطائیں ہماری معاف ہوتی ہیں، گناہوں کو مٹایا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام مخلوقات میں سب سے اشرف، سب سے بہتر مخلوق ہیں، ان پر کثرت سے درود بھی بھیجا جاتا ہے۔ شعبان المعظم کے بارے میں احادیث کی کتب میں بہت سی احادیث ملتی ہیں، اگر ہمیں ان کی صحیح معلومات حاصل ہوں تو ہم ان کے فضائل تک پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ علیہ نے لکھا کہ شعبان شعب سے مشتق ہے اور یہ اجتماع کے معنی ہے، کیونکہ اس مہینے میں رمضان مبارک کی طرح خیر کثیر کا اجتماع ہوتا ہے، لہٰذا اسے شعبان المعظم کہا جاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ لوگ ادھر ادھر متفرق ہو جانے کے بعد اس مہینے میں جمع ہو جاتے ہیں، بنابراً یہ مہینہ شعبان کہلاتا ہے۔ ناظرین گرامی، شعبان المعظم کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شعبان المعظم کی فضیلت کے بارے میں، اس کے بیان کے بارے میں، یہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں، گناہوں کا کفارہ ادا ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا جاتا ہے، اور یوں گناہوں کا کفارہ بھی ہمارا ادا ہو جاتا ہے۔ جو تمام مخلوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین مخلوق ہیں، یہ مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کے برگزیدہ بندے ہیں، درود شریف کے واسطے مخصوص ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، پس اے مومنین آپ بھی درود اور بھیجو، سلام بھیجو۔ درود شریف سے مراد رحمت اور ثنا ہے، اور فرشتوں سے شفاعت اور استغفار، اور مسلمانوں سے دعا و ثنا۔ مجاہد نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے درود شریف سے توفیق اور نگہبانی سے گناہ مراد ہے، فرشتوں سے مدد و نصرت اور مسلمانوں سے پیروی کرنا اور حرمت ہے۔
ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، درود شریف بینا اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خداوند تعالیٰ سے وصلت یعنی ملنا ہے، فرشتوں سے نرمی دل ہے اور مسلمانوں سے متابعت اور محبت ہے۔ گویا کہ درود شریف کی جو نسبت ہے اس نسبت کے حوالے سے یہاں ہمیں رہنمائی دی جا رہی ہے۔ اب اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ہاں محسوس مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ برگزیدیت یا خاص ہونا، اس سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ اب یہ برگزیدیت یا برگزیدہ ہونا یا نیک ہونا یا اللہ کا چنا ہوا ہونا، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین آفرینش کے بیان میں حق باری تعالیٰ ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ ہی پیدا فرماتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے اور قبول کرتا ہے جس چیز کو چاہتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنی جملہ آفرینش میں سے 4 چیزوں کو برگزیدہ کیا، ان چاروں میں سے ایک کو برگزیدہ کیا۔ سب فرشتوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام، ان 4 فرشتوں کو برگزیدہ کیا اور ان میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو برگزیدہ کیا۔ اور نبیوں میں سے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برگزیدہ فرمایا، اور ان 4 میں سے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برگزیدہ فرمایا۔ صحابہ اکرام کے بیان میں آپ نے لکھا کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان 4 شخصوں کو برگزیدہ کیا، اور ان 4 میں سے پھر حضرت ابوبکر صدیق کو برگزیدہ فرمایا۔ اور مسجدوں میں سے مسجد حرام، مسجد اقصیٰ، مسجد مدینہ شریف، مسجد طور سینا، ان 4 مسجدوں کو برگزیدہ فرمایا، اور ان میں سے مسجد حرام کو برگزیدہ فرمایا۔ اور دنوں میں سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یوم عرفہ اور روز عاشوراء، ان 4 ایام کو برگزیدہ فرمایا، اور ان میں سے پھر روز عرفہ کو برگزیدہ فرمایا۔ راتوں میں سے 4 راتوں کو برگزیدہ فرمایا، شب برات، شب قدر، شب جمعہ اور شب عیدین، اور ان میں سے شب قدر کو برگزیدہ فرمایا۔ اور مقاموں میں سے 4 مقام برگزیدہ ہوئے، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بیت المقدس اور مسجد العشائر، اور ان میں سے مکہ مکرمہ کو برگزیدہ فرمایا۔ اور پہاڑوں میں سے 4 پہاڑوں کو برگزیدہ فرمایا، احد، طور سینا، لقام و لبنان، اور ان میں سے 4 طور سینا کو برگزیدہ فرمایا۔ اور نہروں میں سے 4 نہروں کو برگزیدہ فرمایا، جیجون و سیہون، فرات و نیل، اور ان میں سے فرات کو برگزیدہ فرمایا۔ اور مہینوں میں سے 4 مہینے برگزیدہ ہوئے، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک اور محرم الحرام، اور ان میں سے شعبان المعظم کو برگزیدہ فرمایا، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ مقرر کیا۔ پس جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام میں سے افضل ترین پیغمبر ہیں، اس طرح ان کا مہینہ سب مہینوں سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، اور رجب المرجب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم گناہوں کا کفارہ کرنے والا ہے، اور پیغمبر اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان المعظم ایک مہینہ ہے درمیان رجب المرجب اور رمضان المبارک کے، اور آدمی اس کی فضیلت سے غافل ہے۔ اس مہینے میں بندوں کے اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، پس میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اٹھائے جائیں اور میں روزہ دار ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب المرجب کے مہینے کی بزرگی تمام مہینوں پر ایسی ہی ہے جیسے قرآن شریف کی تمام کلاموں پر، اور شعبان المعظم کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسا ہے جیسے کہ مجھ کو تمام نبیوں پر فضیلت ہے، اور رمضان المبارک کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسے ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام مخلوقات پر ہے۔ اور حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب شعبان المعظم کے مہینے کا چاند دیکھتے تو قرآن شریف پڑھتے تھے۔ مسلمان اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے تھے تاکہ غریب و مسکین اس مال سے آسودہ حال ہو جائیں، اور رمضان المبارک کے روزے پر قادر رہیں، اور حاکم قیدیوں کو طلب کرتے تھے جن پر حد شرعی جاری کرنا ہوتی تھی، اس پر وہ حد جاری کرتے تھے، باقی لوگوں کو رہا کرتے تھے، اور سوداگر لوگ اپنا قرض ادا کرتے تھے، اور اپنا جو کچھ لینا ہو دوسروں سے وصول کرتے تھے، یہاں تک کہ ماہ رمضان مبارک کا چاند دکھائی دیتا تو سب لوگ غسل کرتے اور اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔
ناظرین کرامی، بہت زیادہ فضیلت اس ماہ کی مبارک کی ذکر ہوئی، جو ہم وقتاً فوقتاً مختلف ویڈیوز میں، آنے والی ویڈیوز میں ذکر کریں گے، پہلے بھی ہم ذکر کرتے رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئی ویڈیو، نئے پیغام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔